پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اللہ پاک کے کرم سے وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس وقت ملک ان حالات سے دوچار ہے کہ کسی بھی وقت اس کو دیوالیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک عزیز دیوالیہ ہونے کے اثرات سے بہت حد تک متاثر نظر آ رہا ہے۔ بینک ایلسز پہلے ہی بند کر چکے ہیں، جس سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے۔ اگرچہ ان حالات کی ذمہ دار ہر سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کو قرار دیتی ہے، لیکن در حقیقت ملک اس نتیجے پر کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں پہنچا، بلکہ اس ملک کی بربادی میں قوم کا اجتماعی ہاتھ ہے۔ ناظرین، پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے اندیشے کے پیچھے جہاں کئی عوامل کار فرما ہیں، وہیں پاکستان میں انتہائی زیادہ درآمدات کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم زندگی کے کم و بیش ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں اور دیگر ممالک سے اشیاء درآمد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کی برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس درآمدات کے عدم توازن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بیرونی قرضوں پر ظاہری سی بات ہے انحصار کرنا پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اسی دوران اقتدار میں آنے والی حکومتوں نے نہ تو اس طرف کوئی خاص توجہ دی اور نہ ہی کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے یہ کوشش کی جاتی کہ ہمارا انحصار درآمدات پر کم سے کم ہو۔ اگر حکومتیں ملک میں ایسی پالیسیاں بناتی جس کے تحت مقامی انڈسٹری کو فروغ ملتا، بالخصوص پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کی جاتی، تو اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اس ملک میں کافی زر مبادلہ کمایا جا سکتا تھا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایسی پالیسیاں بنائے جس میں مقامی انڈسٹری اور خاص طور پر میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کیا جا سکے۔ چھوٹے کاروباری حضرات کو بلا سود قرض فراہم کیے جائیں جو اس سیکٹر میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس کی صلاحیت سے ابھی تک بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ زرعی شعبے میں تحقیق پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اسی وجہ سے یہ شعبہ اتنا پیداواری اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ملک میں فی ایکڑ پیداوار جنوبی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ اس سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ شعبہ پاکستان کی مشکلات حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسی فصلوں کا انتخاب کیا جائے جن کے اگانے سے ہمارا انحصار درآمدات پر کم سے کم ہو۔ پچھلے مالی سال میں ہم نے قریباً 3.6 بلین ڈالرز کا صرف تیل برآمد کیا، لہٰذا زیادہ سے زیادہ تیل دار اجناس اگا کر وطن عزیز کا زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے محکمہ زراعت کی تحقیقاتی اداروں بشمول ذیلی ادارہ توسیع زراعت کو بہتر اور جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، ایگری بزنس پر توجہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ فصلوں سے حاصل شدہ خام مال کی ویلیو ایڈیشن کی جا سکے اور اسے بیرون ملک برآمد کیا جا سکے۔ حالیہ خدشات کو فوری دور کرنے کے لیے بچت کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں پر کنجوسی سے منع کیا، وہیں کفایت شعاری پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ہماری قوم ایک طرف تو مہنگائی کا رونا روتی ہے، اور دوسری طرف اگر آپ کسی تفریح گاؤں یا پارک اور خریداری کے مراکز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کا ایک سیلاب آیا ہو اور ہمارے ملک میں کسی قسم کا بحران موجود نہ ہو۔ ان حالات میں بھی امپورٹڈ سامان کی مانگ پاکستان میں سمت سے بالا تر ہے۔ پاکستان نے پچھلے مالی سال میں 20 بلین ڈالرز پیٹرولیم کی درآمد پر خرچ کیے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان خراب حالات میں بھی پچھلے 6 ماہ کے دوران 1.2 بلین ڈالرز کی لگژری گاڑیاں درآمد کی گئیں۔ بحیثیت قوم ہمیں ایسے رجحان کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی اور بچت کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ اس عمل میں ان تمام سیاسی عہدیدار اور افسران کو بھی اپنے اخراجات کم سے کم رکھنے ہوں گے۔ جو اخراجات وہ فرائض کی انجام دہی کے علاوہ مراعات کے طور پر لیتے ہیں، بچت کو اپنانے کے علاوہ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ملک کو بجلی کی پیداوار کے لیے کم سے کم امپورٹڈ بل ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ان اقدامات کے علاوہ بھی کئی ایسے کام ہیں جنہیں اپنا کر ملک کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ حکومت صرف ان شعبوں پر بھی فوری طور پر توجہ دے تو کئی بلین ڈالرز کی بچت کی جا سکتی ہے اور ملک عزیز کو قرض کی دلدل سے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیک نیتی کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر پاکستانی کو یہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر پاکستان ان تمام تر اقدامات پر عمل کرے تو پاکستان کو کسی IMF پروگرام کی ضرورت نہیں ہے؟
اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارے اس چینل پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔